السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو جب ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہے لیکن پھر بھی وہ مکتوبہ فکر یہی کام پہ لگا ہوا ہے کہ بزرگوں نے یہ کر دیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی یہ ڈیوٹی سمجھی ہوئی ہے۔ تو نہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی ہیں، ان کا مقام کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے حق بات کری دی۔ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے بھی یہ بات کہی دی کہ یہ کیا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، انہوں نے اتنے جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کر کے قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور جو اصل ولی ہیں ان کی ولایت پہ بھی لوگوں نے معاذ اللہ شک کرنا شروع کر دیا۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں انہی کی زبانی آپ کو گفتگو سنواتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں، مزہ کا خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے۔ انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا۔ خطیب تقریر کرنے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے پیسہ لینا ہے تو گھڑ گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں، جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں مزہ کا خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے، نہ کسی نے ان کو روایت کیا، نہ کسی عالم کے ہاں وہ مقبول۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مزہ کا خیز۔ جب اس قسم کی من گھڑت، جھوٹی، بے بنیاد، بے اصل کرامتیں بنا کے آپ سنائیں گے اور حضور غوث پاک کی طرف منسوب کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں گے، اور دیگر اولیاء کبار کی طرف منسوب کریں گے، تو انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا۔ وہ سمجھے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے کو یہ بنیاد بنتی، وہ مذاق اڑاتا ہے ان باتوں کا، اور اتنا مذاق تسلسل سے اڑایا جاتا ہے، انسان قبول کرتا ہے کہ یہ بے عقلی کی چیزیں، اس حد تک کیا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کا اعتقاد اصل جی حقیقت ناظرین، سے آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ کے ولی کون ہے؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر گواہی دی ولیوں کی شان کے اندر، میں ولیوں کا انکاری نہیں ہوں، لیکن ناظرین بات نہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے معاذ اللہ جو پورا برہنہ ہو تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، یعنی پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا ولی ہے۔ تو ناظرین دکھ کی بات یہ ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو سر برہنہ ہے، تو آگے سے کہتے ہیں اس میں کوئی راز ہے، جبکہ وہ ہر چیز راز کو سب کچھ شو کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، ابھی بھی کہتے ہیں راز ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر، پہلے نمبر پہ جو اللہ کے ولی ہیں ایمان والے ہیں، پھر اندھیروں سے نکال کر وہ روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جو شیطان کے یار، شیطان کے بیلی ہیں، شیطان کے ولی ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن ناظرین ایسی ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. آپ سورۃ الکہف پڑھیں گے نا تو یقین مانیے یہاں پہ بھی اللہ کے ولیوں کا ہی ذکر ہے. جہاں پہ قرآن پاک کی جوانی ہے وہاں پہ ان نوجوانوں کا ذکر ہے جو اللہ کے ولی ہیں. جہاں پہ قرآن پاک کا نصف ہوتا ہے، یعنی کیوں ادھر اللہ پاک نے ان ولیوں کا ذکر کیا؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ولیوں نے اپنی درمیانی عمر مجھے دے دی، ان کا ذکر بھی قرآن پاک کے درمیان میں ہی کر دیا. اب وہ بھی اللہ کے ولی ہیں جو اصحاب کہف ہے. آپ کو پتہ ہے ناظرین وہ 309 سال سوئے رہے ہیں، لیکن جب ان کو اٹھایا گیا پوچھا گیا کم لبستہ، کتنے دن سوئے رہے ہو؟ وہ کیسے کہہ رہے ہیں لبستو یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی صبح سویا 12 بجے اٹھ گئے. لیکن جو قرآن کے ولی ہیں وہ سو جائیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جو آج کے ولی ہیں معاذ اللہ ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. ان کی میں اب کیا کہوں. آپ تیسرا سپارہ دیکھیں گے، تیسرے سپارے کے اندر قرآن کہتا ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک نبی عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، نبی عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، تو جب انہوں نے بے آباد بستی، ایک بستی تباہ ہو چکی ہے، ویران دیکھی، تو کہنے لگے اللہ یہ کون آباد کرے گا؟ اللہ پاک فرمانے لگے میرے نبی مجھے یہ پوچھ رہے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا؟ فرمایا کھانا. فرمایا اس درخت کے ساتھ باندھ دو، لٹکا دو درخت کے ساتھ، اپنے سواری کو بھی چھوڑ دو، باندھ دو ادھر. تو خیر نبی علیہ السلام کو سو گئے، 100 سال سوئے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے میاتا آمین 100 سال سوئے رہے. جب ان کو اٹھایا گیا، اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا گیا، پوچھا گیا کم لبستہ، تو آگے سے کہنے لگے لبست یومن او بعض یوم، صبح سویا ہوں 12 بجے اٹھ گیا ہوں، دن یا دن کا کچھ حصہ. یہ اللہ کے نبی سو گئے، نبی عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. لیکن ناظرین دکھ والی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جب ہمارے پاس قرآن حدیث ہے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کس سے کہانیاں بیان کرنے کی. تو ناظرین یقین مانیے میں ولیوں کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. لیکن ناظرین دکھ اس چیز کا ہے کہ یہ ولی نے، جب کہ ولیوں نے وہ بات کی نہیں ہے، لیکن ان مولویوں نے بنا کے قصے کہانیاں عوام الناس کو سنا رہے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.